تابو جو توبہ کرے، واصلحو اور اصلاح کریں، وبینو اور بیان کریں، یعنی اس چیز کو کہ جسے وہ چھپاتے ہیں، فاولئک اتوب علیہم، بس یہی وہ لوگ ہیں کہ میں متوجہ ہوتا ہوں پر ان کے، وانا التواب الرحیم، اور میں ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور مر گئے، وہم کفار اور وہ کافر ہی رہے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ اوپر ان کے لعنت اللہ کی، والملائکہ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور سبھی لوگوں کی، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اندر اس کے، لا یخفف عنہم العذاب نہیں تخفیف کی جائے گی ان کے عذاب سے، ولا ہم ینظرون اور نہ ہی یہ ڈیل دیے جائے گی۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ گزشتہ چار پانچ رکوعوں میں پہلے معمار کعبہ کا، تعمیر کعبہ کا، اور پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دینے کا تذکرہ ہوا۔ انہی احکامات کی مناسبت سے شاعر اللہ یعنی صفا اور مروہ کا بھی ذکر ہوا، اور یہ تذکرہ اس مناسبت سے بھی ہے کہ صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں جن کو اللہ نے شاعر اللہ یعنی اپنی نشانیوں میں شامل کیا ہے، یہ کائنات کے بہترین صبر کرنے والے لوگوں کے صبر کی بھی گواہ، چونکہ گزشتہ آیات میں صبر کا بھی حکم ملا اور یہ بھی بتایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر یہ صفا اور مروہ سے متعلق جو سیدہ ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی یادیں وابستہ ہیں، وہ بھی انسانی زندگی میں صبر کی اعلیٰ ترین مثال۔ لہذا انہی مناسبتوں سے یہاں اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کا ذکر کیا۔ شعیر کی جمع ہے نشانی یا نشانات، وہ نشانیاں کہ جن سے کسی چیز کی پہچان ہوتی ہو۔ شاعر اللہ یا شاعر اسلام عام طور پہ یہ مشہور لفظ ہے۔ مسجد یہ شاعر اسلام میں سے ہے، یعنی اسلام کی علامت ہے، نشانی ہے۔ داڑھی مبارک، ریش مبارک، یہ بھی شاعر اسلامی میں سے ہے، نشانی ہے اس بات کی کہ یہ شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ کے پاس بھی ہے یہ نشانی یا نہیں؟ ہاتھ مار کے دیکھ لیں، اندھیرا ہے مجھے تو نظر نہیں آتا ہے جی۔ ہاں جی، اللہ توفیق بخشتا ہے جی، ہر روز وہ نکالتا ہے یہ آگے سے، اللہ تو ہر روز۔ بہرحال تو یہ صفا اور مروہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اور آپ نے اکثر و بیشتر ان واقعات کو سن رکھا ہے، لہذا دہرانے کی ضرورت نہیں کہ حضرت ہاجرہ نے اللہ کے حکم کے مطابق یہاں جب ڈیرے لگائے تو ایک بیٹا تھا، اور کوئی چیز ایسی نہ تھی کہ جو ان کی زندگی کی بقا کا سبب بنتی۔ تو حضرت اسماعیل بچے تھے، پانی ختم ہونے کے بعد پیاس سے تڑپنے لگے، تو
تو حضرت ہاجرہ ان کی ماں پانی کی تلاش میں سرگرداں صفا اور مروہ کی طرف بھاگنے اور دوڑنے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ لوگ میری رضا پر راضی ہیں، لیکن تبھی فطرت کے تقاضوں کے تحت یہ تلاش آب میں کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فکر نہ کرو، اگر تم میرے حکم کے مطابق مجھ پر توکل کرتے ہوئے اس بے آب و گیا ریگستان میں بیٹھ گئے ہو تو میں بھی تمہیں پیاسا نہیں ماروں گا، بلکہ ایسا پانی تمہیں عطا کروں گا کہ جس پانی کو کائنات کے تمام پانیوں پر فضیلت اور فوقیت اور شرف و عزت حاصل ہوگا۔ چنانچہ صفا اور مروہ یہ حضرت ہاجرہ کی دور کی علامت اور مناسک حج میں اس کو شروع سے ہی شامل کر لیا گیا۔ اب یہ بات تو ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اگلی بات فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کے پھیرے لگائے، چکر لگائے، طواف کرے، ان کے پھیرے لگائے۔ یہ بات بظاہر اگر ان الفاظ کو دیکھے تو عجیب سی لگتی ہے کہ یہ کیا کہنا ہوا کہ گناہ نہیں ہے کہ اگر آدمی ان کا طواف کرے، ان پر پھیرے لگائے۔ تو اس کے لیے ہمیں اس آیت کے پس منظر اور شان نزول کو دیکھنا ہوگا۔ زمانہ جاہلیت میں جس طرح مشرکین نے بیت اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، اسی طرح اور بھی اللہ کے شاعر کی انہوں نے توہین کی اور ان کے ساتھ شرک یا دیگر رسومات کو منسلک کر دیا۔ مشرکین نے یہاں صفا اور مروہ پر بھی دو مورتیوں کے، دو بتوں کے آستان بنا دی۔ ایک کا نام تھا اسعاف اور دوسری کا نام نائلہ۔ ایک مذکر بت اور دوسرا مؤنث مورتی، ان دونوں کے آستان بنا دیے۔ جب سائی کرتے صفا مروہ کی تو ایک بت اور دوسری مورتی ان کی بھی ساتھ تکریم تعظیم بجا لاتے، پوجا پاٹ کرتے، چڑھاوے چڑھاتے، نظر نیاز منت جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ اور یہ باتیں کہ کس طرح بت پوجے جاتے ہیں، یہ بات ہمارے لیے کوئی انوکھی نہیں۔ جس طرح آج مسلمان مردوں کی قبریں پوجتے ہیں، اسی طرح مشرکین بتوں اور مورتیوں کی بھی پوجا کیا کرتے ہیں۔ ان پر کھانے پینے کا سامان نظر و نیاز کے طور پہ چڑھانا، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا، ان کے ساتھ اپنے رخسار ملنا، اپنی سینہ رگڑنا، ان کو بوسے دینا اور کہنا کہ سرکار جو کچھ کرو گے آپ ہی کرو گے، ہم تو بالکل نالائق نائل ہیں، آپ کے سامنے ہم اپنی فریادوں آرزو اور تمناؤں کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بین اسی طرح کہ جس طرح آج مشرکین، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر پھر شرک کرنے والے کلمہ گو مشرک، بلکہ یہ ان سے کچھ آگے بڑھے ہوئے۔ زمانہ جوں جوں ترقی کرتا گیا ہے، ان کا شرک بھی ترقی کرتا گیا۔ تو بہرحال بالکل اسی طرح اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک حج کی تعلیم دی اور فرمایا کہ صفا اور مروہ بھی اللہ کے شاعر میں سے، تو لوگوں نے یہ سوال کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی جاہلیت یا مشرکانہ رسوم اور رواج ان کے ساتھ کو منسلک ہے، اس وجہ سے کہیں ہم پر یہ گناہ تو نہیں ہوگا۔
فرمایا کوئی گناہ کی بات نہیں، جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ غلط ہے۔ انہوں نے یہاں استانے بنائے، یہاں پر بتوں کے ڈیرے لگائے، یہاں ان کی پوجا پاٹ کی، یہ غلط ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے جب بیت اللہ سے بتوں کو نکالا اور بیت اللہ کو پاک کیا تو آپ نے حرم کی حد میں جہاں جہاں بھی بتوں کے آثار اور نشانات تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ملیا میٹ فرمایا۔ صفا اور مروہ پر بھی صحاف اور نائلہ کے آستانوں کو اللہ کے رسول نے نابود کر دیا اور فرمایا کہ بس یہ صفا اور مروہ کی دو پہاڑیاں ہیں، صفا سے سعی شروع کرو مروہ تک، مروہ پہ پہنچ کے پھر صفا کی طرف، صفا سے پھر مروہ کی طرف، اس طرح 7 پھیرے 7 چکر لگا کر سعی پوری کرو۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ نے مسلمانوں پر سعی کو لکھ دیا، ان اللہ کتب السعی فاسعوا، فرمایا اللہ نے سعی کو لکھ دیا، یعنی فرض کر دیا، ضروری قرار دے دیا، لہذا تم بھی سعی کرو۔ تو فرمایا وہ جو تصور جاہلیت کا صفا اور مروہ کے ساتھ وابستہ ہے وہ ذہنوں سے نکال دو۔ صفا اور مروہ کی سعی پھیرے لگانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ تو اس پس منظر میں جب آپ ان الفاظ کو پڑھیں گے، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو حج یا عمرہ کرتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ صفا مروہ کی سعی کرے، صفا مروہ کے پھیرے لگائے۔ ومن تطوع خیرا، جو کوئی تطوع اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ نے فرض نہ کیا ہو لیکن اس کو کرنے کی اجازت دی ہو۔ اب جس طرح نماز میں چند رکعتیں فرض ہوتی باقی فرض نہیں بلکہ نوافل ہوتے، ان کی اجازت ہے کہ آپ پڑھیں تو آپ کے لیے اجر ہے، لیکن اگر آپ نہ پڑھ سکے تو کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ آپ نے جو فرض ادا کر دیا اس سے فرض کی ادائیگی کافی ہے۔ اسی طرح فرضی روزے وہ فرض ہیں، اب کچھ نفلی روزے بھی اگر آدمی رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے، یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے فرض نہیں کی لیکن زائد ہے۔ تو معنی یہ کہ جو آدمی فرضی حج اور عمرے کے علاوہ نفلی عمرہ کرتے ہوئے بیت اللہ کا طواف کرے اور صفا مروہ کی سعی کرے تو یہ ہے وہ اضافی نیکی، خوشی کے ساتھ کی ہوئی نیکی۔ ومن تطوع خیرا، جو شخص زیادہ کرتا ہے نیکی یعنی نفلی عبادت کرتا ہے، فإن اللہ شاکر علیم، بس بے شک اللہ قدر کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی جو شخص اپنے فرائض سے بڑھ کر نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے اور اس کی نیت کو، اس کے عمل کو، سب کچھ کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں اس چیز کی وضاحت کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی، کون؟ کہ جو اللہ کی آیات کو، اللہ کی ہدایات کو، اللہ کے احکامات کو چھپاتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما اس چیز کو، انزلنا جو نازل کی ہم نے، من البینات روشن دلائل سے، والہدا اور ہدایات سے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے اس چیز کو اپنی کتاب کے اندر واضح کر دیا، یعنی ایسی باتیں کہ جن کو یہود و نصارہ کے احبار و رہبان تورات و انجیل میں واضح طور پہ واشکاف لفظوں میں کھلے دلائل کے ساتھ پڑھنے سمجھنے کے باوجود چھپاتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ اللہ کی ہدایات و احکامات کو چھپاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں اولئک یلعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ،
اور لعنت ہے لعنت کرنے والوں کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عالم حق بات کو، اللہ کے حکم کو، اللہ کی ہدایت کو چھپاتا ہے، چھپانے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ڈر کی وجہ سے کہ لوگوں کو ہم نے یہ بات کہی تو لوگ ماریں گے، لوگ مخالف ہو جائیں گے، لوگ اپنی بد کرداری کی وجہ سے اس حق بات کی مخالفت کریں گے، یا پھر اپنے مفاد کے لیے صحیح اور حق بات نہیں بتاتے، دیگر وجوہات۔ فرمایا جو شخص حق بات کو چھپاتا ہے، کتنا بڑا عالم، کتنا بڑا واعظ، کتنا بڑا مفسر، محدث، خطیب، قیامت کے دن اللہ حکم دے گا کہ اس نے حق کو چھپایا تھا، لہذا اس کو آج آگ کی لگام ڈال کر جہنم میں داخل کیا جائے، اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے، جس طرح گھوڑے کے منہ میں لگام ڈالی جائے، آگ کی لگام ڈال کر اس کو جہنم میں داخل کیا جائے۔ کتنا بڑا عالم ہو لیکن حق چھپاتا۔ لیکن جو شخص حق کو واضح کرتا ہے، فرمایا کائنات کی ہر چیز اس کے لیے استغفار کرتی ہے، اس کے لیے دعائے رحمت کرتی ہے، یہاں تک کہ پرندے بھی کہتے اللہ تو اس عالم پر رحم کر کے اس نے حق بات کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ فرمایا دریا کی مچھلیاں اور دریائی جانور بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جس آدمی نے تیری حق بات تیرے بندوں تک پہنچائی تو اس پر رحم کر، اس سے راضی ہو جائے۔ اور لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے۔ حضرت برا بن عازب، کیا نام لیا میں نے؟ برا بن عازب، اور ساتھ کہنا چاہیے رضی اللہ عنہ۔ آج آپ کوئی ناراض بیٹھے ہیں، بجلی وابڈا والوں نے بند کی، ناراض مجھ سے آپ ہیں جی۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک جنازے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب اللہ کے کسی باغی نافرمان کو، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، جب اس کو دفن کر کے جانے والے دفن کر کے جاتے ہیں نا، تو اس کے پاس اللہ کے غضب والے فرشتے آتے ہیں اور اس کی پیشانی پر ہتھوڑے سے اتنا زور کا وار کرتے ہیں، ہتھوڑا اس کی پیشانی پہ مارتے ہیں، اس کی آواز اتنی ہوتی ہے کہ سوائے انسانوں اور جنوں کے ہر چیز اس کی آواز کو سنتی ہے۔ اور جب وہ سنتی ہے، مثلا جانور ہے، حیوان ہے، پرندے چرندے درخت، ہر چیز سوائے انسان اور جن، جب سنتی ہے تو کہتی ہے کہ خدا کی لعنت ہو، کسی اللہ کے مغضوب بندے پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے۔ یعنی اس آواز کو سن کر کائنات کی ہر چیز لعنت کرتی۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب خشک سالی بڑھ جاتی ہے، بارش برسنا بند ہو جاتی، تو اس وقت جانور، چوپائے، بے زبان حیوان کہتے اللہ بنی آدم کے ان لوگوں پر لعنت ہو کہ جن کے گناہوں کی وجہ سے ہم بھی تیری رحمت سے معروم کر دیے گئے۔ یعنی چوپائے، بے زبان، ظاہر ان کو بھی گرمی لگتی، وہ بھی پیاس سے، خشک سالی سے متاثر ہوتے ہیں، ان کا سبزہ، ان کے وہ پانی کے ذخیرے ختم ہو جاتے ہیں، سبزہ ختم ہو جاتا ہے کہ جو بارش کی وجہ سے تو ان کو بھی اذیت ہوتی، تو کہتے اللہ لعنت ہو بنی آدم کے ان بدکار لوگوں پر جن کے گناہ اور بدکاریوں کی وجہ سے تیری رحمت نے ہم سے منہ موڑا ہوا ہے۔ سمجھ آئی؟ تو اس طرح اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اور اگلی آیت میں مزید وضاحت ہو رہی ہے کہ اس طرح کے لوگوں پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور جمیع انسانوں کی لعنت ہے۔ تو یہ کون لوگ؟ وہ لوگ جو حق کو چھپائیں
اللہ کے احکامات کو اللہ کے بندوں تک نہ پہنچائے، مصلحت ان کی زبانوں کو گم کر دے، مفاد حق بات کہنے میں ان کے راستے میں سد راہ بن جائے، حائل ہو جائے، تو ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت اور ہر لعنت کرنے والے کی لعنت۔ اللہ اکبر۔ الا الذین تابوا، اس لعنت سے اور غضب سے وہی لوگ بچ سکتے ہیں کہ جو توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کر لیں، وَبَيَّنُوا اور جس بات کو چھپائے ہوئے اس کو بیان بھی کر دیں، فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ میں متوجہ ہوتا ہوں، توبہ قبول کرتا ہوں، معافی دیتا ہوں ایسے لوگوں کو، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں ہی ہوں کہ جو توجہ فرماتا ہوں یعنی توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں ہی ہوں کہ جو اپنے بندوں پر مہربان بھی فرماتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے توبہ کا، اصلاح کا اور حق کو بیان کرنے کا جو راستہ کھلا چھوڑا ہے، کوئی اس کے باوجود اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، رجوع اللہ نہیں کرتا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور مر گئے، وہم کفار اس حالت میں ان کی موت آئی کہ وہ کافر ہی مر گئے۔ کفر ایمان کی ضد ہے، ایمان کہتے ہیں ماننے کو، کفر کہتے ہیں نہ ماننے کو، سمجھ آئی؟ کافروں کے سینگ نہیں ہوتے، نہ ہی ان کی پیشانی پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کافر ہے۔ جس طرح ایمان والے کی کوئی اس طرح کی علامت نہیں کہ اس کے سینگ ہو یا پیشانی پہ لکھا ہو۔ واضح بات ہے، جس نے حکم ربانی کو مان لیا اس نے ایمان لایا، اور جس نے حکم الہی کو نہ مانا اس نے کفر کیا، کوئی بھی ہو کثیر باشد۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ان کی موت بھی کفر پر آئی، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس حالت میں مرتے ہیں اور اللہ ان پر لعنت فرماتا ہے، والملائکہ اور فرشتوں کی بھی ان پر لعنت، والناس اجمعین اور جمیع انسانوں کی، سب لوگوں کی ان پر لعنت ہے، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اندر اسی لعنت کے عذاب کے، ہمیشہ اسی غضب کے اندر، پھٹکار کے اندر رہیں گے، ان پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار برسے گی۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہیں تخفیف کی جائے گی ان کے عذاب سے، کوئی ان کے عذاب کے اندر کمی نہیں کی جائے گی، ولا هم ینظرون اور نہ ہی یہ مہلت دیے جائیں گے یا ڈھیل دیے جائیں گے، یعنی ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی لعنت اور پھٹکار، عذاب جس کے اندر کوئی کمی، کوئی تخفیف، کوئی مہلت، کوئی ڈھیل نہیں۔ تو یہ ہے ان لوگوں کا انجام جو اللہ کی آیات کا انکار کریں اور اللہ کی آیات جاننے کے بعد بھی، اللہ کے حکم جاننے کے بعد بھی کسی وجہ سے ان کو چھپائیں اور اللہ کے بندوں تک نہ پہنچائیں کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے۔ قیامت کے دن جب یہ بات کھلے گی نا کہ جی ہمارے مولوی صاحب نے اس بات کو جانا لیکن ہمیں نہیں بتایا، ہم ہلاک ہوتے رہے، وہ تماشا دیکھتے، تو قیامت کے دن وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ اس کو دوہرا عذاب عطا کر، اس کو دگنا عذاب دے، اس نے ہمیں گمراہ کیا ہے، جانتا تھا لیکن بات ہمیں نہیں پہنچائی۔ تو لوگوں کی طرف سے بھی لعنت، پھٹکار، اور اللہ کی طرف سے بھی لعنت اور پھٹکار کہ اس نے اللہ کے حکم کو چھپایا۔ اس طرح انسانوں اور اللہ کی طرف سے لعنت، اور فرشتوں کی طرف سے اس لیے لعنت ہوگی کہ فرشتے یہ کہیں گے کہ اس بد نصیب پر اللہ کا حکم آیا، اتمام حجت ہوئی، اللہ کے نبی نے، اللہ کے پیغمبروں نے اللہ کی کتابوں کے ذریعے اللہ کے حکموں کو واضح کیا، لیکن انہوں نے ٹس سے مسئلہ ہوئے اور آج یہ جان بوجھ کر خودکشی کرتے ہوئے اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کر رہے ہیں۔ لہذا فرشتے بھی کہیں گے لعنت ہو تم پر کہ تم نے جنت کو چھوڑ کے جہنم کا سودا کیا ہے۔
ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت، پس جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمر، یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، پس نہیں ہے گناہ اوپر اس کے، ان یطوف، یہ کہ طواف کرے، بہما، ساتھ ان دونوں کے۔ ومن تطوع، اور جو کوئی زیادہ کرے، خیرا، نیکی، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالی، شاکر علیم، قدر کرنے والا، جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، جو نازل کیا ہم نے واضح احکامات میں سے، روشن دلائل میں سے، والہدا، اور ہدایات سے، من بعد اس کے، ما بینا ہو، جو کہ واضح کیا ہم نے اسے، للناس، واسطے لوگوں کے، فی الکتاب، بیچ الکتاب کے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، ویلعنہم اللائنون، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کر لیں، وبینوا، اور چھپائی ہوئی بات کو بیان کر دیں، فاولئک اتوب علیہم، پس یہی وہ لوگ ہیں کہ میں متوجہ ہوتا ہوں اوپر ان کے، یعنی توبہ قبول کرتا ہوں ان کی، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور مر گئے، وہم کفار، اور وہ کافر ہی رہے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ اوپر ان کے لعنت ہے اللہ کی، والملائکہ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور جمیع انسانوں کی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اندر اس کے، لا یخفف عنہم العذاب، نہیں تخفیف کی جائے گی ان کے عذاب سے، ولا هم ینظرون، اور نہ ہی وہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ آگے